یہ جو آزاد بلوچستان کی سازش ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ پورا بلوچستان یہ دیکھتا ہے. آزاد بلوچستان یہ صرف کہانیاں ہی ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے there is no power on earth that can undo پاکستان. امیج بن چکا ہے لوگوں کے سامنے کہ بلوچستان والے خوش نہیں ہیں، زبردستی پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پھر خان آف کلات کے پاس گئے اور جتنے سٹیک ہولڈرز تھے بلوچستان کے، تو ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. تو میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ صرف بلوچستان ہی کیوں؟ کے پی کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کے پی الگ تھا، پاکستان نے زبردستی، یہ صرف بلوچستان کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ چند شرپسند لوگ ہیں، دوسرے ملکوں کے ٹکوں پہ پلنے والے، جو اس طرح کی سٹوریز بناتے ہیں. میں بلوچستان کی یوتھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں. السلام علیکم، میں ہوں ایمن خان اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ہر پوڈ کاسٹ میں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آتے ہیں، تو آج بھی ایسی ہی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بلوچستان والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک آزاد ملک ہے، ہم لوگ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. تو ہم اس پہ تھوڑی ڈیپ ڈسکشن کریں گے، ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ اس بارے میں تھوڑا جائیں گے، پھر تھوڑا پریزنٹ کو ٹچ کریں گے اور اس بات کو پروف کریں گے کہ یہ بات بالکل غلط ہے اور بلوچستان والا ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے بابر یوسفزئی صاحب، جس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کافی فیکٹس اور ریئلٹیز پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل ایک آزاد ملک ہے. بالکل یہ بات سچ ہے کہ بلوچستان آزاد ہے، وہ اپنے فیصلے خود لیتا ہے، ہمیں اسٹیٹ نے اس چیز کی پوری اجازت دی ہے جیسے باقی صوبے ہیں. لیکن ایک امیج بن چکا ہے لوگوں کے سامنے کہ بلوچستان والے خوش نہیں ہیں، زبردستی پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا ہے اسے. تو اس بارے میں ہم اب کیسے جسٹیفیکیشن دیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے؟ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں سے خدا کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. پاکستان بلوچستان ہے، بلوچستان پاکستان ہے. یہ جو کہانیاں ہیں، یہ جو افسانے ہیں، یہ تو صرف کہانیاں اور افسانے ہی ہیں. پاکستان اول دن سے بلوچستان کے ساتھ تھا. بلوچستان اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ شامل ہوا. میں آپ کو بتاتا چلوں، 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جب فیل کیا، جب محسوس کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں پر وہ اپنی عبادات، اپنی زندگی اپنے مذہب کے مطابق گزار سکیں. پاکستان کی جب بنیاد بنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان کا خواب دیکھا، تو پاکستان کو بنانے سے پہلے اس کا جو جغرافیہ ہے اس کے بارے میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام کیا. وہ مختلف ادوار میں بلوچستان آتے رہے. اس ٹائم بلوچستان جو ہے وہ انگریز کے زیر تسلط علاقہ تھا، جس کو خان آف کلات اس ٹائم یہاں پر رولر تھے اور یہاں پر حکمرانی کرتے تھے. خان آف کلات کے ساتھ ساتھ مختلف ریاستیں تھیں، ریاست لسبیلا، ریاست کلات. یہ دو ریاستیں تھیں جو بلوچستان کو کنٹرول کرتی تھیں. تو خان آف کلات کے پاس جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہلی دفعہ آئے اور انہیں پاکستان میں شامل ہونے کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایک دفعہ ہندوستان کے پاس جائیں گے، ان سے مشورہ کریں گے، پھر پاکستان میں ہم شامل ہونے کے لیے رضامند ہوں گے. جب خان آف کلات ہندوستان گئے اور ہندوستان جا کر انہوں نے ہندوستان سے اپیل کی، ہندوستان کو کہا کہ ہم بلوچستان کو، جو ہماری ریاست کلات ہے، اسے ہندوستان میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے ہندو اس ٹائم کے جو حکمران تھے، انہوں نے خان آف کلات کی اس بات کو سیریس نہیں لیا، بلکہ از مذاق اس بات کو اڑا دیا. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پھر بلوچستان آئے، خان آف کلات کے پاس گئے، نواب جوگزئی کے پاس گئے، نواب جمالی کے پاس گئے، اور جتنے سٹیک ہولڈرز تھے بلوچستان کے ان سب کے پاس گئے. تو ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. پاکستان بننے سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ بلوچستان پاکستان کے ساتھ الحاق کرے گا. بلوچستان کے جو اس ٹائم کے سٹیک ہولڈرز تھے ان کا یہ مشترکہ فیصلہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. یہ جو آپ کہانیاں سنتی ہیں آزاد بلوچستان، یہ صرف کہانیاں ہی ہیں، یہ صرف افسانے ہی ہیں، یہ صرف داستانیں ہی ہیں. بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور تا قیامت
بلوچستان کو پاکستان سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے there is no power on earth that can undo پاکستان۔ انشاءاللہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو انڈو کر سکے، جو پاکستان کو ختم کر سکے، جو بلوچستان کو ختم کر سکے۔ بلوچستان کے لوگوں کو بھی پاکستان میں وہی رائٹس حاصل ہیں، وہی حقوق حاصل ہیں جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے میرے پنجابی بھائی کو حاصل ہیں، جو سندھ میں بیٹھے ہوئے میرے سندھی بھائی کو حاصل ہے، جو کے پی میں میرے بیٹھے ہوئے پشتون بھائی کو حاصل ہے۔ بلوچستان کی ترقی بھی پاکستان کی ترقی ہے۔ پاکستان فیڈریشن ہے اور فیڈریشن اپنی تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ تو یہ صرف افسانے ہیں اور یہ صرف کہانیاں ہیں۔ خان آف کلات نے پاکستان سے الحاق جب کیا، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جب ذات کو دیکھا، ان کی پرسنالٹی کو دیکھا، وہ اتنے امپریس ہوئے کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان بلایا۔ ان کے ساتھ ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی تھیں۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ترازو میں تولا اور ان کے وزن کے مطابق ایک طرف سونا رکھا اور ایک طرف قائد اعظم محمد علی جناح کو کھڑا کیا اور کہا کہ یہ سونا جو ہے یہ پاکستان کے لیے میں وقف کرتا ہوں۔ اسی طرح ان کی بہن کو ترازو میں کھڑا کیا، ایک طرف سونا رکھا، ایک طرف محترمہ کو رکھا اور کہا کہ یہ سونا میں پاکستان کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ، بلوچستان کے لوگ خوش نہیں تھے، بلوچستان کے لوگ پاکستان سے الحاق نہیں چاہتے تھے؟ یہ صرف فرضی کہانیاں ہیں، یہ داستانیں ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم لیلا مجنوں کی کہانی سنتے ہیں، ہم ہیر رانجھا کی کہانی سنتے ہیں کہ یہ بھی اس طرح کی ایک کہانی ہے۔ بلوچستان کے لوگ پہلے دن سے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے الحاق کیا اور الحمدللہ اب 80 سال ہونے والے ہیں، بلوچستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، خوشحال ہیں، ترقی یافتہ ہیں، دنیا کی ہر فیسلٹیز، ہر سہولت ہمیں میسر ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آزاد بلوچستان کا نعرہ لگاتے ہیں یا پھر یہ جو ایک امیج بن چکی ہے کہ بلوچستان آزاد ہوگا یا بلوچستان آزاد ہونا چاہتا ہے، یہ کس وجوہات پہ یہ باتیں ابھری ہے یا سامنے آئی ہے؟ آپ اور میں اس ٹائم بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جی کیا آپ اور میں قید ہیں؟ بالکل بھی نہیں، ہم آزاد ہیں نا؟ بالکل آزاد اور ہیں۔ کون سی آزادی؟ ہمیں یہاں پر اپنی مرضی سے اپنی عبادات ادا کرنے کی آزادی ہے، ہمیں اپنے تمام بیسک رائٹس کی آزادی ہے۔ بلوچستان آزاد ہے، ہم اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ یہاں پر مختلف زبان بولنے والے، آپ پشتون ہیں، میں پشتون ہوں، ہم پشتون کلچر ڈے کو یہاں پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ہزارہ بھائی ہیں، وہ ہزارگی کلچر ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سندھی، پنجابی، جتنی بھی پاکستان کی قومیں ہیں وہ سب یہاں پر آزاد ہیں۔ کون سی آزادی؟ یہ چند شرپسند لوگ ہیں، یہ چند انتشار پسند لوگ ہیں، یہ چند دوسرے ملکوں کے ٹکوں پہ پلنے والے، میں کہوں گا کہ دوسرے ملکوں کی خیراتوں پر اور ٹکڑوں پہ پلنے والے دہشت گرد ہیں جو اس طرح کی سٹوریز بناتے ہیں، جو اس طرح کی سٹوریز کو عوام میں جو ہے ایک پاپولر نیریٹو کے لیے پھیلاتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلوچستان آزاد تھا، بلوچستان آزاد ہے اور بلوچستان آزاد رہے گا۔ بلوچستان پاکستان کے ساتھ رہے گا۔ یہ صرف کہانیاں ہیں، فرضی کہانیاں ہیں۔ میں بلوچستان کی یوتھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں، آپ ان کی برین واشنگ میں نہیں آئیں، آپ ان کے اس جو ہے یہ ایک ورغلانے کی جو سازش ہے اس میں نہیں آئے۔ یہ آپ کے مستقبل کو داغدار بنانا چاہتے ہیں، آپ کے مستقبل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو بلوچستان کی یوتھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ایسی کہانیوں کو اگنور کریں، پاکستان کے لیے پڑھیں، پاکستان کے لیے لکھیں، بلوچستان کی ترقی کے راستے کھولیں۔ بالکل، یہ جو آزاد بلوچستان کی سازش ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ پورا بلوچستان یہ دیکھتا ہے، یہ کچھ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ واقعی پورے ملک سے نفرت کرتے ہیں۔ تو میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ صرف بلوچستان ہی کیوں، پنجاب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا، سندھ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتا، کے پی کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کے پی الگ تھا، پاکستان نے زبردستی، یہ صرف بلوچستان کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، یہ کچھ شرپسند عناصر ہیں اور انہیں میں نے آپ کو کہا کہ یہ بیرونی ملک کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، ان کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے۔ یہ وہاں سے فارن فنڈنگ اسی نعرے کے اوپر، اسی بات کے اوپر لیتے ہیں۔ یہ وہاں پر اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں، اس طرح کے آئیڈیاز لاتے ہیں۔ لیکن کون سی آزادی؟ بلوچستان پاکستان کے ساتھ ہے، بلوچستان آزاد ہے۔ یہاں پر ہر قوم کو اس کی زندگی کے مطابق لائف گزارنے کا حق حاصل ہے۔ سب سے اہم بات میں آپ سے کروں گا، ایمن آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب سے پاکستان، بلوچستان اور پاکستان کا الحاق ہوا ہے، بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، بلوچستان پہ کس نے حکمرانی کی ہے؟ اگر آپ بات کرتی ہیں کہ بلوچوں میں کچھ لوگ ہیں جو شرپسند ہیں، جو اس طرح کی سازش کرتے ہیں، بلوچستان میں آج تک جتنے بھی حکمران رہے ہیں،
کتنے حکمرانوں کا تعلق پنجاب سے ہے, کتنوں کا تعلق سندھ سے ہے, کتنوں کا تعلق کے پی سے ہے. بلوچستان کے لوگ ہی حکمران رہے ہیں نا, بلوچ ہی حکمران رہے ہیں. بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہمیشہ کون ہوتا ہے؟ بلوچ ہوتا ہے. بلوچستان کا گورنر کون ہوتا ہے؟ بلوچستانی ہوتا ہے. بلوچستان کی کیبنٹ میں, بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں کون بیٹھتا ہے؟ یہی بلوچستان کے لوگ بیٹھتے ہیں. آپ بیٹھتی ہیں, میں بیٹھتا ہوں. اور جو لوگ اس حد تک یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے, جو لوگ اس حد تک نہیں پہنچتے, پھر وہ آپ نے لومڑی والی مثال سنی ہے, انگور کھٹے ہیں, انہیں انگور کھٹے نظر آتے ہیں. جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے ایک نوجوان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تعلیم میں مقابلہ نہیں سکتے, ترقی میں مقابلہ نہیں کر سکتے, بلوچستان کے نوجوان کو ورغلا نہیں سکتے, تو پھر وہ اس طرح کے یہ جو فیک سلوگن ہے آزاد بلوچستان, اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. کافی کلیئر بات ہے. اور آپ نے حکومت کی بات کی کہ بالکل یہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بلوچ ہوتے ہیں, ہمارے گورنر وہ پشتون ہوتے ہیں, وہ یہی کے رہنے والے لوکل ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو یوتھ ہے وہ اس سلوگن پہ اتنے زیادہ اٹریکٹ کیوں ہو جاتے ہیں, وہ پھر یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ دیکھیں, ہماری جو یوتھ ہے اسے ہمیں اویئر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اسے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آج کل کا جو دور ہے یہاں پر فزیکل وارز نہیں ہوتی. آپ کسی ملک کے ساتھ اگر آپ نے جنگ کرنی ہے تو وہاں پر آپ بم نہیں مارتے, وہاں پر بومبنگ نہیں کرتے, وہاں پر ویپن سے لڑائی نہیں کرتے. آج کل کے دور میں جو آپ کی جو جنگ ہے اس کا نام ہے 5th جنریشن وار. سوشل میڈیا کے تھرو آپ نے لوگوں کو برین واش کرنا ہوتا ہے, آپ نے پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے, آپ نے ایسا نیریٹو بنانا ہوتا ہے جو یوتھ کو اٹریکٹ کرے. تو ہماری یوتھ کو جو ہے جو ایک فیک پروپیگنڈا ہے, فیک نیوز, ابھی چند دنوں پہلے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی. اس کے علاوہ DGI-SPR نے اس حوالے سے بات کی کہ ہمیں فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنا ہوگا, ہمیں ریسرچ کرنی ہوگی. ہم ریسرچ کیسے کریں گے؟ جب ہم پڑھیں گے, جب ہم کسی چیز کے بارے میں جانیں گے کہ ہمارا دشمن ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے. اگر جب ہم ریسرچ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نہیں, یہ چیز ایسی نہیں ہے, یہ چیز اس کے اگینسٹ ہے. اور جو لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں انہیں آزادی کیوں چاہیے؟ کیا پاکستان میں آپ کو اچھی تعلیم نہیں ملتی؟ کیا پاکستان میں آپ کو اچھا علاج نہیں ملتا؟ کیا پاکستان میں آپ کو روزگار نہیں ملتا؟ کیا پاکستان میں آپ کو اپنی عبادات کرنے کی آزادی نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں آپ کو اپنا جو کلچر جو ہے, جو آپ کی جو قومیت ہے, اس کو سیلیبریٹ کرنے کی آزادی نہیں ہے؟ تمام آزادیاں یہاں پر حاصل ہیں. یہ 5th جنریشن وار ہے. ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا, چاہے وہ ایکس ہو, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ ٹک ٹاک ہو, چاہے وہ انسٹاگرام ہو, انہوں نے اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ چند لوگ اٹھتے ہیں اور وہ آزاد بلوچستان کا نعرہ لگاتے ہیں. میں بلوچستان کے اس پڑھے لکھے نوجوان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس نعرے سے اس کو اور اس کے خاندان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ اسے نقصان ہوگا. اسے سرکاری نوکری نہیں ملے گی, اسے اچھے تعلیمی ادارے میں تعلیم نہیں ملے گی, اسے اسکالرشپ نہیں ملے گی. اور جو لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں بیک اینڈ سے, وہ وہاں پر فورن فنڈنگ لے رہے ہیں, وہاں پر اپنے اکاؤنٹ کو خوش کر پیسے لے رہے ہیں. تو آپ نے کسی کے نعرے میں نہیں آنا. بلوچستان کی یوتھ کو سوچنا ہوگا کہ ہمارا مستقبل, ہمارا فیوچر پاکستان کے ساتھ ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ ہی رہیں گے. جب بلوچستان کی یوتھ اس چیز کو سمجھے گی, اس چیز کی انہیں سمجھ آئے گی, تو انشاءاللہ یہ نعرہ بھی دم توڑ جائے گا اور یہ فرضی کہانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. آپ نے شروع میں بات کی تھی خان آف کلات کی, اور یہ کہ انہوں نے اور قائد اعظم نے مل کے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ بلوچستان بھی پاکستان کے ساتھ آزاد ہوگا. تو ابھی ہمارے ٹرمز کیسے ہیں خان آف کلات کے؟ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ٹرمز کیسے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خان آف کلات میرے لیے بہت قابل احترام ہیں. وہ پاکستان بننے سے پہلے ریاست کلات کے سربراہ تھے. ریاست کلات کو وہ چلاتے تھے. ایک حکومت اور اس وقت کے جو معتبرین تھے, نوٹیبل تھے, بلوچستان ایک ٹرائبل صوبہ ہے, اس کا آپ کو ان کے تعلقات کا اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ابھی تک باؤنڈنگ کیا ہے. آپ اٹھا کر پروونشل اسمبلی دیکھ لیں, وہاں پر پرنس آغا عمر احمد زئی صاحب جو ہیں وہ کلات کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, وہ بلوچستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. وہ ممبر پروونشل اسمبلی ہیں. ممبر پروونشل اسمبلی کا مطلب وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں, اور پاکستان کی اسمبلی میں جا کر, پاکستان کے ایک منتخب ایوان میں جا کر اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. تو پرنس آغا عمر احمد زئی صاحب کا اسمبلی میں ہونا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ریاست پاکستان اور جو خان آف کلات کی فیملی تھی ان کی بہت اسٹرانگ بائنڈنگ ہے. وہ بلوچستان کے ساتھ خوش ہیں, ان کی بلوچستان کے ساتھ بہت اسٹرانگ بائنڈنگ ہے. اور دیکھیں, یہی سب سے بڑی ہماری تعلقات کی
چاہے خان آف کلات کی فیملی ہو, چاہے پاکستان بلوچستان کے کسی بھی نوٹیبل کی, نواب کی, سردار کی, میر کی فیملی ہو, سب سے بڑا پروف یہی ہے کہ وہ اسمبلی کے ممبر ہیں اور اسمبلی میں وہ پاکستان کو اور بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بالکل. اور اسی پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بے شک پاکستان ایک اسٹیٹ بن گیا ہے اور ہماری گورنمنٹ ہے جو کہ سب کچھ ہینڈل کرتی ہے, لیکن پھر بھی خوبصورتی یہ ہے کہ بلوچستان کے اگر آج بھی ہم کلچر کی بات کریں, اگر ہم لیڈرشپ کی بات کریں اور ہم خان آف کلات کی فیملی کی بات کریں, تو کبھی بھی ان کے کلچر, ان کے نارمس اور ان کی چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر بلوچستان ایک ٹرائبل علاقہ ہے تو ابھی بھی یہاں کے سرداروں کو اور نوابوں کو وہی عزت ملتی ہے جو کہ پہلے ملا کرتی تھی. جی بالکل. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب آئے بلوچستان اور انہوں نے بلوچستان کے جب نوٹیبل سے ملاقات کی, بلوچستان کے اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نواب جوگیزئی تھے, جمالی فیملی تھی, اس کے علاوہ خان آف کلات کی فیملی تھی, ریاست لزبیلا جو زمانے میں ہوتی تھی, جام فیملی تھی, مکسی فیملی تھی, جتنے بھی خاندان تھے, ان سب کے ساتھ مشترکہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے, بلوچستان کو پاکستان میں مرج کرنا ہے. انہوں نے کسی اور طاقت کے ساتھ نہیں جانا, انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. اور آپ دیکھیں گے پاکستان کی خوبصورتی ہے, بلوچستان تو ویسے بھی جو ہے نا قوموں کا گلدستہ ہے, اس میں آپ کو جو ہے نا ہر طرح کا پھول ملے گا, اس میں آپ کو روز بھی ملے گا, اس میں آپ کو جو ہے نا جیسمین بھی ملے گا, اس میں آپ کو پرشین بھی ملے گا, اس میں آپ کو جو ہے نا بلوچ بھی ملے گا, پشتون بھی ملے گا, پنجابی بھی ملے گا. تو پاکستان, ریاست پاکستان کا میں شکر گزار ہوں, حکومت پاکستان کا شکر گزار ہوں, انہوں نے جو ان کا جو اس ٹائم کا اسٹیٹس تھا اسے کنٹینیو رکھا ہے. آج بھی ہمارے پاس نوابوں کو, سرداروں کو وہی مقام حاصل ہے جو پاکستان بننے سے پہلے حاصل تھا. اور میں شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا کہ انہوں نے اس چیز کو سیریس سوچا ہے. اور آج تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ہمارا ٹرائبل ایریاز ہوتے ہیں, وہاں پر اگر کوئی حکومت جرگہ وہاں پر انیشیٹ کرتی ہے, جرگہ رکھتی ہے, جیسا کہ ابھی آج کل کور کمانڈر بلوچستان مختلف ڈسٹرکٹس میں جا رہے ہیں اور وہاں پر جرگے کر رہے ہیں, تو اس جرگے میں جو ریپرزنٹیشن دی جاتی ہے, نمائندگی دی جاتی ہے, اسی علاقے کے نواب اور سردار کو دی جاتی ہے. یہ خوشائند بات ہے. تو اسی بات سے پروو ہوتا ہے کہ یہ جو فوک ٹیلز ہے, جو من گڑت کہانیاں ہیں, وہ بالکل جھوٹ ہے. اور ریئلٹی سب کے سامنے ہے کہ بلوچستان کی جو کلچر ہے, جو تہذیب تھی, جو لیڈرز تھے, وہ آج بھی اسی پوزیشن میں ہیں. وہ بالکل اسی طریقے سے بلوچستان کو لے کے چل رہے ہیں جو کہ پاکستان کے آزاد ہونے سے پہلے تھا. بس اب فرق یہ ہے کہ ایک یونٹی ہے پاکستان اور بلوچستان کے بیچ میں. جب قائد اعظم اور خان آف کلات نے یہ سٹیپ لیا تھا تو میرے خیال سے آج تک بلوچستان کی لیڈرز اور جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ اس چیز کو سنبھال کے آ رہی ہے. جی بالکل سنبھال کر آ رہی ہے. آپ دیکھیں ہماری اسمبلیز میں جو ریپرزنٹیشنز ہوتی ہے انہی خاندانوں کی ہوتی ہے, انہی لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے اس صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. ان کی قربانیوں کو ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے, ان کی قربانیوں کو ہم کسی صورت جھٹلا نہیں سکتے. جنہوں نے پاکستان بننے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دیا تھا, جو آزادی کی جنگ میں 1947 سے پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سفر تھے, ان کے ساتھی تھے. حکومت پاکستان انہیں آج بھی آن کرتی ہے, حکومت پاکستان آج بھی انہیں عزت دیتی ہے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. حکومت پاکستان نے اس طرح کے جو لوگ تھے ان کے خاندانوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے جو پاکستان کے بڑے بڑے جو سول ایوارڈز ہیں وہ انہیں دیے ہیں تاکہ انہیں یوٹیلائز ہو. اس کے علاوہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, پاکستان بننے سے پہلے بلوچستان میں اور کوئٹہ شہر میں کچھ ایسے جو ہے قومیں رہتی تھیں جن کا تعلق مسلمانوں سے نہیں تھا, اسلام سے نہیں تھا, اسلام سے ان کا تعلق نہیں تھا. پاکستان نے انہیں بھی جو ہے نا آپ دیکھیں کہ آن کیا ہے. میں مثال لوں گا روشن خورشید بروچہ صاحبہ کی. دیکھیں وہ ایک ایسی خاتون ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں تھا لیکن وہ سوشل ایکٹیوسٹ تھیں, وہ بلوچستان کو آن کرتی تھیں, وہ بلوچستان کی جو ہے نا ڈاٹر آف سوئل تھیں, تو انہیں بلوچستان نے آن کیا, وہ ممبر اسمبلی بنی. وہ اس کے علاوہ جو ہے اچھی گورنمنٹ پوزیشن پہ رہیں. سریہ الدین صاحبہ ہیں, انہیں گورنمنٹ آف بلوچستان نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے آن کیا. تو یہ جسٹ ایک آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا, صرف من گھڑت کہانیاں ہیں. بلوچستان اور پاکستان انشاءاللہ تا قیامت ساتھ رہیں گے, انشاءاللہ قائم و دائم رہیں گے, انشاءاللہ ترقی کریں گے اور بلوچستان اور پاکستان کو الگ دیکھنے والوں کا خواب چکناچور ہوگا, ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی اور انشاءاللہ پاکستان اور بلوچستان تا قیامت قائم و دائم رہیں گے. ہماری ڈسکشنز بالکل آئی اوپننگ ہے اور ایسی باتیں ہیں جو کہ اگر کوئی نہ بھی
ایکسیپٹ کرنا چاہے تو ریئلٹیز بالکل سامنے ہیں. وہ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ میں بلوچستان کی طرف سے کون کون سی لیڈرز ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو آپ نے بات کی کہ بالکل باقی ریلیجن کے, اگر ہم اپنی کرسچن کمیونٹی کی بات کریں, ہندو کمیونٹی کی بات کریں, پارسی کمیونٹیز کی بات کریں, تو وہ بھی بلوچستان میں بالکل ایسی ہی خوشحال زندگی گزار رہے جیسے ہم گزار رہے ہیں. تو میرے خیال سے کہ اتنی ڈسکشن اور اتنی ریئلٹیز کافی ہے. جو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے, جو سیدھے راہ پہ آنا چاہتا ہے, وہ انہی باتوں کو لے کے اپنا ریسرچ کر کے پھر وہ ایک مائنڈ سیٹ بناتا ہے کہ واقعی جو ہم سنتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان الگ ہونا چاہتا ہے یا پھر بلوچستان تھا ہی الگ, زبردستی پاکستان کا حصہ, یہ سب باتیں بالکل فضول ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو یونٹی بلوچستان کو پاکستان کی وجہ سے ملا ہے, اور جو خوبصورتی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے چاروں صوبے ایک گلدستہ ہے, تو یہ گلدستہ ہمیشہ برقرار رہے گا. کسی کی بات پہ یقین کرنے سے پہلے ہم تھوڑی سی ریئلٹیز کو دیکھ لیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو کوئی بھی سچ چھپتا نہیں ہے, سب کچھ آپ لوگ کے سامنے ہے. لیکن یہ ہمارا اور آپ کا بھی فرض ہے کہ ہم یہ چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئے. تو بہت شکریہ آپ کا. ہمیشہ آپ کافی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ سیدھا ہٹ کرتی ہیں ہمارے دلوں کو, جس پہ ہم کبھی دھیان بھی نہیں دیتے. تو میرے خیال سے ویورز کو بھی اچھا لگتا ہوگا. انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے اور ایسی ریئلٹیز پہ بات کریں گے جو کہ ہم لوگ ڈیلی روٹین میں سوچتے بھی نہیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.